لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. اسلام کی تعریف میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو الاستسلام للہ بالتوحید، اسلام میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے توحید کے ساتھ، یکتائی کے ساتھ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو، اور اطاعت کے ذریعے اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اور البراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور شرک کرنے والوں سے براءت کا اعلان کرنا۔ جو شخص یہ تین چیزیں کرتا ہے گویا کہ اس نے اسلام کو اپنایا، خود سپردگی، عاجزی، انکساری اور براءت۔ خود سپردگی اللہ کے لیے، اور عاجزی و انکساری اللہ کے سامنے، اور مشرکین سے براءت۔ تو جس نے یہ تین چیزیں انجام دیں اس نے گویا کہ اسلام کو اپنایا۔ اسلام جب ہم کہتے ہیں تو اسلام سے ایک اسلام عام مراد ہوتا ہے اور کبھی اسلام خاص مراد ہوتا ہے۔ اسلام عام اس سے مراد وہ اسلام ہے جس سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ جو ہے مخاطب ہیں۔ عام اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے لوگ جس اسلام سے مخاطب ہیں وہ اسلام۔
بلکہ اسلام عام سے مخاطب پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سورة آل عمران آیت نمبر 83۔ سورة آل عمران آیت نمبر 83، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا بس وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کو تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اللہ رب العالمین کے سامنے خود سپردگی کر چکے ہیں، اللہ کے سامنے جھک چکے ہیں، اللہ کے لیے فرما بردار اور مطیع ہو چکے ہیں۔ کون؟ من فی السماوات، من فی السماوات وہ سارے جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمینوں میں ہے۔ آسمان کے رہائشی بھی اور زمینوں کے رہائشی بھی سارے کے سارے وہ اسلام لا چکے ہیں، وہ سر افگندہ ہو چکے ہیں۔ طوعا و کرہا، طوعا منے دل سے، خوشی خوشی، اور کرہن کے معنی ناخوشی، یعنی بخوشی اور باکراہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے سرافگندہ ہو چکے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے جھکی ہوئی ہے، جیسا کہ زید بن عمرو بن نفیل فرماتے ہیں وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْبًا ذُلَالًا وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ، میں نے اپنا وجود حوالے کیا اس ذات ذوالجلال کے کہ حوالہ کر چکی ہے اس کو المزن، بادل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی ہیں، تحمل عذبا ذلالا، جو میٹھا اور بہت ہی آرام دہ پانی اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بادل بھی اللہ کے تابع ہیں۔ تو یہ اسلام عام ہے، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہے؟ پوری کائنات وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اللہ عز و جل کے سامنے خاشع اور خاضع ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا ہوا ہونا، اللہ رب العالمین کے سامنے خاشع ہونا، اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے خود سپردگی ہونا، یہ دو طرح کا ہے۔ ایک استسلام شرعی اور دوسرا استسلام قدری اور کونی۔ استسلام شرعی جن لوگوں نے اللہ کی شریعت کو ماننے کا بیڑا اٹھایا ہے، استسلام شرعی یہ ہوتا ہے
کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو میں اپناؤں گا. اللہ رب العالمین کی شریعت کی اپنانے کا جو بیڑا میں نے اٹھایا ہے، جو میں نے عہد کیا ہے، یہ میری خود پسندی ہے. اس کو میں نے اختیار کیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کے رہوں گا، کہ میں اللہ رب العالمین کا مطیع بن کے رہوں گا، کہ میں اللہ رب العالمین کے احکام کو اپناؤں گا، میں اللہ رب العالمین کے نواہی کو اپناؤں گا. میں اللہ رب العالمین کے احکام سے حکم عدولی نہیں کروں گا، میں اللہ رب العالمین کے نواہی سے پیچھے نہیں رہوں گا، بلکہ میں جو ہے ان چیزوں سے جو ہے کیا ہے ان چیزوں سے رک کر ان کو اپناؤں گا. اور دوسرا ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں. تو پوری کائنات جس میں کافر بھی آتے ہیں، جس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، جس میں یہود بھی آتے ہیں، نصارہ بھی آتے ہیں، اور جابر و ظالم اور عادل، بلکہ کائنات کے سارے لوگ جو ہیں اس کے ضمن میں آتے ہیں. پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے تابع ہے، چاہے ان کا جی چاہے یا نہ چاہے. چاہے کوئی کسی حال میں ہے، جس بھی حال میں ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو استسلام شرعی ہے، یعنی شرعی استسلام، یہ ہم کہیں گے کہ جن افراد نے، جن لوگوں نے اللہ کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر لیا ہے، وہ لوگ جو ہے کیا ہے، وہ لوگ استسلام شرعی میں آتے ہیں. اور استسلام قدری میں ہر کوئی آتا ہے، یعنی تقدیری طور پوری کائنات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے تابع ہے. تو اسلام عام جو ہے اس میں پوری کائنات شامل ہے، چاہے کسی کا اختیار ہو چاہے کسی کا اختیار نہ ہو. اب جن کا اختیار ہے یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں. ورنہ ان کو کون چیز جو ہے مجبور کرتی تھی کہ اللہ کی شریعت کو مانے؟ ان لوگوں نے دل سے شریعت کو مانا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے قانون کو دل سے مانا ہے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی یکتائی اور عبودیت کا اقرار کیا ہے. جبکہ مشرکین، جبکہ غیر موحدین، جبکہ کفار، جبکہ یہود، جبکہ نصارہ، جبکہ اور جو ہے معاندین لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی شریعت کو تو نہیں مانتے، لیکن وہ کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے تابع ہیں. اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ وہ ٹال نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان پہ جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. تو وہ کہ اسلام عام یہ ہوا کہ جو کیا ہو، جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، تو اس کو اسلام عام کہیں گے ہم، کہ اس سے پوری کائنات جو ہے وہ مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سورۃ احزاب آیت نمبر 72. اللہ فرماتے ہیں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان و زمین پر. فَأَبَيْنَ وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے جو ہے کیا ہے، انہوں نے انکار کیا کہ الہی ہمیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جبکہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو انسان نے اپنے اختیار سے اس کو اٹھا لیا. یعنی اسلام کی جو تکلیف تھی، یعنی اسلام کا جو مکلف، اسلام کا مکلف بننا جو ہے، یہ کیا ہے، یہ برداشت کیا انسان نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو ہے عام اسلام ہے، جس اسلام کی دعوت ہر رسول نے دی، ہر نبی نے دی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے.
اور یہ اسلام جس کو علماء جو ہے وہ کہتے ہیں الاسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل، الاسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل، وہ عام اسلام کہ جس میں سارے پیغمبر جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ شریک ہیں۔ رہی بات اسلام خاص کی، اسلام خاص جو ہے یہ دوسری قسم ہے اسلام کی، اور جو ہے یہی مراد ہے معرفت الدین الاسلام سے۔ معرفت الدین الاسلام جو ہم نے پڑھا، معرفت الدین الاسلام یہ جو ہے دین اسلام کی معرفت، یعنی خاص اسلام کی معرفت۔ یہاں اسلام عام مراد نہیں ہے، یہاں اسلام خاص مراد ہے۔ اور یہ جو ہے اسلام خاص کون سا دین ہے؟ اسلام خاص وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسلام دے کر مبعوث فرمایا، اور لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ کیا ہے، وہ اس دین کو اپنائیں اور وہی اعتقاد رکھیں جس اعتقاد اور دین کو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اسی لیے جب ہم آج اطلاع کہیں گے اسلام، تو اس سے مراد جو ہوگا اسلام ہوگا، اس سے مراد وہی دین ہوگا جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے، جو عقیدہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو شریعت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، کو سابقہ انبیاء علیہ السلام کا دین اس سے مراد نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے یعنی امت محمدیہ میں سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی بھی نہیں سنے گا، لا يسمع بی، میرے بارے میں کوئی نہیں سنے گا اس امت میں سے، ولا یہودی ولا نصرانی، اور نہ کوئی نصرانی نہ کوئی یہودی، ومات، اور پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور پھر اس نے ایمان نہیں لایا اس چیز پر جس چیز کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا۔ یعنی اس امت میں سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اس امت میں سے جو بھی میرے بارے میں سنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو۔ یہودی اور نصرانی، چونکہ یہود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، اور جو ہے نصرانی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ تو ان میں سے یا ان کے علاوہ اور لوگوں میں سے جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو میرے بارے میں سنے اور پھر وہ ایمان نہ لائے اس چیز پر جس کو لے کے مجھے مبعوث کیا گیا، تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، وہ جہنمی میں سے ہوگا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہو، یا کسی سابقہ پیغمبر کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ شخص کیا ہے، وہ شخص جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک پیغمبر کو ماننا اور دوسرے پیغمبر کا انکار کرنا یہ کفر ہے، سارے پیغمبروں کو ماننا ایمان ہے، لیکن شریعت جو چلے گی، شریعت چلے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ موسیٰ بھی تو پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے، میں ان کی شریعت جو ہے اپناتا ہوں تو میں جو ہے جنت میں جاؤں گا، تو ہم کہیں گے نہیں، اب تم جنت میں
نہیں جاؤ گے تب تک جب تک کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ اولئک هم الکافرون حقا، جو اللہ رب العالمین کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں ایمان کے باب میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصلی کافر ہے۔ ایمان تو لانا ہے سارے انبیاء پر، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف وہ شریعت ہمیں اپنانی ہے جو شریعت لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك۔ تو وہ کہ اللہ رب العالمین نے استثناء بھی کیا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابراہیم کی جو ہے ملت کی پیروی کرنی ہے، لیکن علی الاطلاق نہیں بلکہ حدود اور قیود کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو ماننا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص انبیاء میں سے کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اگر سارے پیغمبروں کو مانتا ہے شخص لیکن ایک پیغمبر کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر اس شخص کی تو بات ہی نہیں کہ جو سارے پیغمبروں کو مانتا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو۔ اسی لیے یہود اور نصارہ گرچہ ان پر کتابیں نازل ہوئی، ان کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ ان کے پیغمبروں اور ان کی جو ہے رسالتوں کا جو ہے اجتناب ہو چکا ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ چلے گی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ کہ ہم کہیں گے کہ یہ اسلام خاص ہے۔ اسلام خاص یعنی اسلام خاص وہ اسلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے۔ یہ حدیث جو ہے، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو وہ کہ پتہ چلا کہ اس امت میں سے جو بھی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور بقیہ سارے پیغمبروں کو مانتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ یہاں مراد جو ہے یہ امت دعویٰ ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعویٰ اور امت اجابہ۔ امت دعویٰ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، کافر، مسلمان، یہودی، نصارہ، سارے کے سارے یہ شامل ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، اس کو ہم امت دعویٰ کہیں گے، انہیں قیامت تک جو یہ امت دعوت ہوگی۔ اور پھر امت اجابت وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو لبیک کہا۔ امت اجابہ ہم ہیں انشاءاللہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور نبوت کو اپنایا۔ اب جو شخص اسلام عام پہ ہو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اسلام عام پہ ہے، یعنی اسلام پہ ہے، عام اسلام پر، جس سے مخاطب عالم بھی تھے اور جس سے مخاطب بعد والے انبیاء بھی تھے۔ اگر اس جو ہے اسلام پر کوئی شخص ہے نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے کے بعد، تو اس شخص کا وہ اسلام جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد اب کسی کا جو ہے اسلام قبول نہیں ہوگا الا اسلام خاص، جسے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث کیے گئے۔ تو یہاں مراد یہی ہے معرفت الاسلام بالادلہ سے، اور یہی اسلام ہے، یعنی اسلام خاص ہی وہ اسلام ہے جس پر آزمائش ہوگی اور جس میں آزمایا جائے گا۔ یعنی قبر کے اندر جو سوال ہوں گے یا
اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو ہے اقرار کرنا ہے وہ اسی اسلام پر جو ہے مبنی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ یہی اسلام ہے۔ یہ جو فرمایا شیخ رحم اللہ نے الاستسلام للہ بالتوحید، الاستسلام للہ بالتوحید جو فرمایا شیخ نے، یعنی یہ جو اسلام اپنانے والا شخص جو ہے یہ مستسلم کی حیت میں ہو۔ مستسلم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو حوالے کر دے غیر کے، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ نہ کرے مگر وہی جو وہ چاہے، وہ اپنے دل اس کا دل جو ہے وہ کیا ہو، وہ صرف اسی شخص کے لیے جس کے اس کو حوالے کیا گیا، وہ اسی کی مرضی کے مطابق، اسی کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم الاستسلام للہ بالتوحید کے بجائے الاسلام للہ بالتوحید کہیں تو بھی معنی صحیح ہے، الاسلام للہ بالتوحید۔ اور استسلام یہاں جو ہے یہ کیا ہے، یہ اسلام کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورۃ الزمر آیت نمبر 54، سورۃ الزمر آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، أَنَابَ يُنِيبُ إِنَابَ، اس کی تعریف گزر چکی ہے پہلے، اور جو ہے رجوع کرنا، اور یہ تب ہوگا جب غیر اللہ سے کٹ کے ہو، یعنی اللہ رب العالمین ہی کی طرف جو ہے کیا آدمی رجوع کرے، تو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو رکھو اور اسی کے حوالے اپنے آپ کو کرو۔ تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اسلام اور اسلام ایک ہی معنی میں ہے۔ اور جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے قید لگائی بالتوحید، الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو بالتوحید، توحید کے ساتھ۔ توحید شامل ہے اللہ کی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو۔ توحید کی تینوں قسموں کو یہ شامل ہے۔ توحید تینوں توحید کی قسموں کو شامل ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اور توحید الوہیت یعنی عبودیت میں، عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اور اسماء و صفات یعنی ناموں میں اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ تو توحید جو بھی ہو، تینوں توحید کی اقسام کو یہ لفظ یہاں پہ شامل ہے کہ الاستسلام للہ بالتوحید۔ توحید عبادت جو ہے یہ اصل ہے ان ساروں میں، کیونکہ کائنات کے اندر جو اختلافات ہوئے اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ توحید عبادت ہے، اور توحید عبادت جو ہے یہ توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات کو شامل ہے۔ یہ جو شیخ رحم اللہ نے فرمایا الانقیاد له بالطاعہ کہ اطاعت کے ذریعے اللہ کے سامنے جھکنا، اطاعت کے سامنے اللہ کے سامنے جھکنا، ایک تو ہوتا ہے کہ میں جھکا ہوں لیکن اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، دوسرا ہے کہ میں کیا ہے، میں فرما بردار ہوں، میں جو ہے فرما بردار بھی ہوں اور جھکا بھی ہوں، تو فرق ہے دونوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے جھکنے والا ہو وہ مطیع ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیں آپ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، بس اگر وہ لوگ اعراض کریں اطاعت سے، فإنما علیہ ما حمل، بس بے شک کہ ان پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی چیز ہے ما حمل، حمل یحمل، تحمیل سے اس کی معنی جو ان پہ لادا گیا ہے، جس کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ چیز ہے جس کے تم مکلف
مکلف بنائے گئے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے فرما بردار بن جانا جس میں اللہ حکم دے اور جو نبی علیہ السلام حکم دے، اور فَإِن تَوَلَّوْا یعنی اگر اعراض کریں اور وہ جو ہے کہ مطیع اور فرما بردار نہ بنے، فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ تو رسول علیہ السلام پر کیا ہے؟ مَا حُمِّلَ جس کا مکلف بنایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول اے رسول بلغ ما انزل الیک آپ تبلیغ کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو پہنچانے کے مکلف ہیں، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کی رسالت کو، اللہ کی نبوت کو کائنات تک پہنچائیں۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تم پر وہ ہے جس کا تم کو مکلف بنایا گیا ہے۔ تم کو مکلف جو بنایا گیا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو لبیک کہنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو لبیک کہنا یہ ہمارا جو ہے کام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے بلانا اور ہمارا کام ہے اس کو قبول کرنا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اس اسلام میں جس اسلام کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ انقیاد ہے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ دوسرا اسلام جو میں نے کہا اسلام خاص، وہ اسلام مراد ہے۔ یہ جو شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا البراءۃ من الشرک واہلہ، براءت کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، براءت کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہ جو براءت ہے، براءت کے اصول ہیں اور براءت کے فروع ہیں۔ براءت کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ براءت یعنی ہم کہیں گے میں فلاں آدمی سے بری ہو گیا، کیا مطلب؟ پہلی چیز جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ بغض، یعنی دل کے اندر بغض ہو۔ تو دل کے اندر اگر بغض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بری ہوا، یعنی شرک اور مشرکین سے بغض رکھنا ہے۔ پھر اس بغض اور اس دشمنی کے تابع کچھ اور چیزیں ہیں۔ جو شخص اللہ کا منکر ہو، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، جو شخص اللہ کو نہیں مانے، اللہ کے نبی کو نہیں مانے، تو اس پر جو ہے مزید کچھ جو ہے چیزیں عائد ہوتی ہیں اس شخص پر جو ان کو ماننے والا ہو، اللہ کو ماننے والا جو ہو، اللہ کے نبی کو جو ماننے والا ہو۔ پہلی چیز اس پر واجب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ شرک اور مشرکین سے بغض رکھے۔ اس کے بعد پھر اور چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ دشمنی رکھے، دشمنی رکھے ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ دوستی نہ باندھے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ دشمنی رکھے۔ اور اسی طرح سے اس شخص کو کافر کہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر کہا۔ جس شخص کو اللہ نے کافر کہا، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، اس کو کافر کہے۔ اسی طرح سے مشرکین کو کافر کہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کے فروع میں سے ہے۔ اسی طرح سے جب روا ہو، جب جائز ہو، جب شروط پائے جائیں تو اور جو ہے موقع ہو تو اس موقع پہ کیا ہے؟ اس موقع پر مشرکین کے ساتھ قتال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کے فروع میں آتا ہے۔ اور یہی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر بالطاغوت کا، کفر بالطاغوت کا یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور طاغوت کا انکار کرتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو طاغوت کا کفر کرنا کیا معنی ہے؟ یعنی طاغوت کے ساتھ بغض رکھنا، طاغوت کے پرستاروں سے، طاغوت ماننے والوں سے کیا کرنا؟ بغض رکھنا، اور اہل طاغوت جو طاغوت کو ماننے والے ہیں ان کو کافر کہنا۔ اور یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور جب مشروع ہو، جب جائز ہو، ان کے ساتھ قتال کرنا۔ اور اس طرح سے مشرکین سے برات کی اصل بھی کیا ہے؟ بغض ہے، اور اس کے تابع بھی کچھ چیزیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا
پہلی چیز دشمنی، دوسری چیز تکفیر، اور تکفیر ضروری ہے علم کی بنیاد پہ ہو، یعنی تکفیر ہم کسی کو کریں لیکن وہ کیا ہو، وہ علم کی بنیاد پہ ہو، علم کے بغیر نہیں۔ یہ نہیں کہ فلاں غیر مسلم ہے، فلاں ایسا ہے، وہ کافر، ایسا نہیں، بلکہ علم کی طرف ہم رجوع کریں گے اور علم ہمیں بتائے گا کہ تکفیر کا کیا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے قتال کرنا، اور یہ بھی کیا ہے، یہ بھی علم کے تابع ہے، یعنی جب علم ہم جانیں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ قتال کی کیا شروط ہے، قتال کی کیا حدود ہے، تب ان سے قتال کرنا۔ تو گویا کہ جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ بغض ہے، اس کے فروع جو ہیں یعنی مشرکین سے برات کی جو فروع ہیں وہ جو ہے حسب درجات علم کے درجات کے اعتبار سے ہیں، اور بغض ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص شرک کے ساتھ بغض نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر کسی شخص کو کفر کے ساتھ بغض نہیں ہے تو وہ کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ولا اور برا کا مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ولا اور برا کے مسئلے میں یہ تفصیل ہوگی کہ کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں جائز نہیں ہیں، لیکن ہم عمومی طور کہیں گے کہ اگر بغض نہیں رکھتا ایک شخص کفار کے ساتھ، اگر ایک شخص بغض نہیں رکھتا مشرکین کے ساتھ، اگر ایک شخص جو ہے بغض نہیں رکھتا جو ہے بدعات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے دین کے منافی ہیں۔